کہ یہ جو سارا معاملہ اس طریقے سے کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے یہ اوائڈیبل تھی, یہ اس سے بچا جا سکتا تھا. رانا احسان صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا اب دیکھیں جو جیسے جیسے یہ آپریشن کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں تو کم از کم میں تو یہ بالکل کلیئر ہوں کہ بھئی اگر آپ نے صرف نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر اس کو رکھنا ہے وچ از ویری ریزنیبل تھنگ ٹو ڈو, آپ کو کرنا چاہیے, اور وہ نیشنل ایکشن پلان سب اگری کر چکے ہیں, اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. لیکن ایشو یہ کھڑا ہوا کہ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایکچولی آپریشن کیا ہے. پہلی تو بات ہے کہ لفظ آپریشن, جب آپ نے کسی چیز کے ساتھ آپریشن کا لفظ جوڑا تو اس کی کانوٹیشن کچھ اور آ جاتی ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی تو وہ کچھ اور ہوتا. میرے خیال میں ایک بڑا اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو مس ہینڈل کر دیا. وائی؟ نہیں دیکھیں, میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے. جو یہااں ایک فسادی ٹولہ ہے اس نے اس پہ فساد کیا ہے اور اس پہ پروپیگنڈا کیا ہے, اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یہ کریں. دیکھیں اس کا نام کیا ہے, عزم استحکام. اس کا نام رد الفساد جیسا نہیں رکھا. عزم استحکام کا مطلب ہے اٹ از اے ریزالو کہ ہم نے اس ملک میں پیس لے کے آنا ہے. اور ہم نے پہلے دن سے کہا, دیکھیں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جو اپوزیشن کے کنسرنز ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں آئے گا, ہم نے کہا پارلیمنٹ میں بھی آئے گا. دیکھیں اس آپریشن میں جو عزم استحکام ہے, اس کو آپ آپریشن کہیں یا ویسے آپ کہہ لیں عزم جو ہے, اس کے اندر جو کائنیٹک ہے وہ بڑا تھوڑا ہے. لیکن آپ کے پاس اس ملک میں اب نو گو ایریاز نہیں ہے کہ جہاں آپ نے جا کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے اور آپ نے کرنا. ایک ہے ایکچوئل اسٹریٹجی جو کرنا ہے کام, ایک ہے اس کی گرد پالیٹکس. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا, میں ایک سمپل سوال ہے. جو کے پی کے سی ایم ہے, جب یہ بعد میں شور مچا نا, جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی پی ایم آفس سے پہلی بار کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو ان کا عمل تھا کہ جی ہاں میں بالکل موجود تھا, عزم استحکام کی بات ہوئی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ آپریشن ہے. تو آپریشن کا لفظ, اس کی جو کونوٹیشن ہے وہ جب اس کے ساتھ جڑی, وہاں سے کنفیوژن ہوا پیدا, اور اس کنفیوژن کی بنیاد پہ پی ایم آفس کو پھر وضاحت دینی پڑی. یہ کنفیوژن ہوا کیوں؟ دیکھیں یہ کنفیوژن اس لیے ہوا کیونکہ اس ملک کے اندر ایک ایسی جماعت بیٹھی ہے, جب آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں گے تو وہ اس کے اندر کنفیوژن پھیلائیں گے, وہ خط لکھیں گے کہ یہ معاہدہ نہ ہو. اور جب آپ اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کا مسئلہ جو بڑھ رہا ہے, آپ کے دوست جو یہاں کام کر رہے ہیں چائنیز ہیں, ان پہ حملہ ہو رہا ہے, روز آپ کے جو فوجی بھائی ہیں جو ہماری بارڈروں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ اپنا لہو بہا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر جب آپ کہیں گے کہ ہم نے اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, تو وہ پولیٹیکل گین کرنے کے لیے وہ پروپیگنڈا کریں گے. ہم نے ہمارا موقف پہلے دن سے کیا, لیکن ہمارا موقف کیا تھا؟ ہمارا موقف تھا ہم پارلیمنٹ میں بھی لے کے آئیں گے. ہمارا موقف تھا کہ ہم بالکل اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا نکات ہیں. دیکھیں ہم سی ٹی ڈی ایک پہلے فیڈرل لیول پہ نہیں تھی, وہ بنائی جا رہی ہے. سر اپوزیشن سے پہلے اگر بات کر لیتے آپ, دیکھیں نا آج جو ہم چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں, اگر آپ اپوزیشن کو بلا کے پہلے کہتے ہیں یار میری بات سنیں, دیکھیں یہ کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے, یہ کوئی ہم سیولین پاپولیشن کی نقل مکانی نہیں, یہ ساری باتیں اگر آپ پہلے کرتے تو پھر یہ پولیٹیکل ایشو کھڑا نہ ہوتا. جب جو ایپیکس کمیٹی ہے, جب اس میں بات ہو رہی تھی, چاروں وزراء اعلیٰ جو تھے وہاں موجود تھے, کیا ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے وہاں؟ کیا ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ لیکن وہاں ہر کوئی نہیں, وہاں اس میں پھر آپریشن کیوں کہا؟ نہیں دیکھیں آپ جب ایک یہ تو ویسے ایک ٹرمنالوجی ہے, اب اس کو کیوں کہا, اس کو اور اس کا کیا مطلب ہے, اس کا آپ مطلب خود ہی نکال لیں. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ آپ نے اس کو جس طرح, دیکھیں آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر بھی آپ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, آپ سعودی انویسٹمنٹ پہ بھی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, وہ بھی کیا ہم نے مس ہینڈل کیا تھا جو مروت صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی. دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پروپیگنڈا تو آپ کسی بھی چیز پہ اور ایک جماعت تلی ہوئی کہ کرنا, لیکن ایک اس کی ہینڈلنگ ہے نا. دیکھیں اگر ایوری بڈی نوز کہ اس ٹائم پاکستان میں پولرائزیشن ہے, ایوری بڈی نوز, اس ایشو پہ نہیں ہونی چاہیے. اور ایکچولی جو نیشنل ایکشن پلان ہے جو کہ اس ساری عزم استحکام کی بنیاد ہے, اس کے اوپر تو ایکچولی کوئی پولرائزیشن نہیں ہے کیونکہ سب نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے. دیکھیں میں اس کا سمپل سا جواب ہے, اگر اس کو ساروں کو ساتھ لے کے گیٹنگ ایوری بڈی آن بورڈ, اگر پہلے یہ ایک گورنمنٹ خود اسٹریٹجی بنا لیتی کہ جی ہم نے پہلے ان سے بات کرنی ہے, بریفنگ دینی ہے, پارلیمنٹ میں جانا ہے, تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کہ وہ اس کو کنٹروورشل بنائے. یہ پہلے اسٹریٹجی آپ کو کرنی چاہیے تھی, وہ آپ نے نہیں کی. دیکھیں یہ آپ کا چلیں پوائنٹ آف ویو, اس کو اگر تسلیم میں کر لوں کہ بالکل ہم اور بہت کچھ کر سکتے تھے تاکہ یہ کنٹروورسی نہ نکلتی, لیکن پھر میں آپ کو ایک مثال دوں گا. آرمی پبلک اسکول پہ جب حملہ ہوا تھا, اس کے بعد یہ ایپیکس کمیٹی بنی, اس کے بعد ساری جماعتیں بیٹھی, اس سے پہلے پی ٹی آئی کیا کر رہی تھی؟ تب
तब भी प्रोपेगेंडा कह रही थी। तो एक जमात, मैं इसको एग्री करता हूं कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते थे या बहुत ज्यादा इंगेज करते, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब एपेक्स कमेटी आप बुलाते हैं, उधर आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको कर सकते थे, ज्यादा कंसेंसस बिल्डिंग कर सकते। देखें ना, जिम्मेदारी राणा साहब बनती है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि ये ऑपरेशन में, फिर ऑपरेशन मुझे नहीं कहना चाहिए, ये जो स्ट्रैटेजी है ये कामयाब हो। गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में, सबके, मेरे और आपके इंटरेस्ट में है। उसके लिए ये जरूरी है कि जो ऑपोजिशन है वो साथ हो, वरना ये प्रॉब्लम होगा। अब क्या हो गया, अब वो पॉलिटिसाइज हो गया है इशू। नाउ अब आपके पास क्या, आगे चलते हैं, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। एक है आप कहें उनको, आप लोग गैर जिम्मेदार हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए पीटीआई वालों को। दूसरा है कि आप कहें कि यार हाउ कैन वी डू डैमेज कंट्रोल। वो तो आज हमने किया ना। अब कैसे, क्या नहीं, वो आज देखें स्ट्रैटेजी आज क्या थी। आज अली मोहम्मद ने स्पीच की पार्लियामेंट के अंदर, और इमोशनल स्पीच थी बहुत सारे। उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आए हम बात करते हैं, मिलके बैठ जाते हैं और कहीं से शुरुआत जो है कर लेते हैं। उसके जवाब में क्या जवाब आया कि आप तो 47 के हैं, हम तो ये है वो है, हम नहीं मानते, हम रद्द कर देते हैं। तो आज एक पीस ऑफरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द, लेकिन वो तो जनरल थी ना। मैं इसी पे बात आ गई ना, इसी पे बात आ गई। हम तो पार्लियामेंट का फोरम है ना, पार्लियामेंट में डिस्कशन को ले जाएंगे। क्या जो डिफेंस मिनिस्टर ने अब कहा है, ख्वाजा साहब ने, कि जी हम पार्लियामेंट में भी ब्रीफिंग करेंगे, और उन्होंने कहा कि जी मेरे ख्याल में तो ओपन ब्रीफिंग होनी चाहिए, इन कैमरा भी नहीं होनी चाहिए। आज ऑपोजिशन लीडर ने भी कहा कि जी हमें पार्लियामेंट में ला के बताएं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एक प्लान दे रही कि जी ओके ये हम करने जा रहे हैं, ये पार्लियामेंट में आपको ब्रीफ करेंगे और जो आप चाहते हैं आपको करने को तैयार है। गवर्नमेंट लड़ क्यों रही है इस वक्त इस इशू पे? गवर्नमेंट तो देखिए, मैं तो आपको फिर मिसाल दूंगा ना, आप कहेंगे कि ये उससे लिंक्ड है। आज गवर्नमेंट ने, आज प्राइम मिनिस्टर लड़े, प्राइम मिनिस्टर जो एक एग्रेसिव स्पीच आई उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने एक मध्यम बात की, उन्होंने कहा आओ बैठो। उसके जवाब में फिर एग्रेशन आई, हम तो फिर ये करेंगे जो आप कह रहे हैं, हम करेंगे ना, पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट में ब्रीफिंग करने के लिए भी तैयार है। और जब हम ये करेंगे तो फिर अगर फिर भी कोई फसाद डाले, फिर भी कोई प्रोपेगेंडा करे, तो उससे क्लियर है कि उस जमात की क्या इंटेंशन है। हम तो ये करेंगे ना। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन, ओनली वेरी क्विकली, जस्ट अ कपल ऑफ सेकंड्स, मुझे ये बताइए कि अब अगर आपने ब्रीफिंग करनी है तो क्या ये बेहतर होगा कि जल्दी आप उनसे एंगेज करें, उनको कोई तारीख दें, उनसे कहें ये लोग ब्रीफ करेंगे? पहले लास्ट 10 सेकंड। देखिए बिल्कुल, ये तो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इसको प्लान करेंगे और ये जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। ठीक है, राणा साहब बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू एज आर्टिकुलेट एज एवर, थैंक यू वेरी मच।